الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا وحبیبنا وحبیب رب العالمین محمد وعلى آلہ واصحابہ ومن هدى بهدیہ الى یوم الدین. قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ المجید والفرقان الحمید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولتکن منکم امۃ یدعون الی الخیر یأمرون بالمعروف وینہون عن المنکر. انگریزی زبان کسی زمانے میں اگرچہ انگریز کی وجہ سے اسے دشمن سمجھ کر منع کیا گیا، مگر اسے بحیثیت زبان کبھی علماء نے اس کی تعلیم کو حرام نہیں قرار دیا. ابھی ایک مضمون پڑھ رہا تھا میں، اس مضمون میں لکھا کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کو سب سے پہلے جب پوچھا گیا انگریزی کے بارے میں تو آپ نے کہا کہ دعوت کی غرض سے اس زبان کا سیکھنا مسلمان کے لیے درست ہے. اس کے بعد حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح قاسمی میں ایک واقعہ ملتا ہے کہ آپ حج کے سفر کے لیے جب تشریف لے گئے تو کیپٹن انگریز تھا، جو ناخدا جس کو کہتے ہیں چلانے والا جہاز کو، اس سے حضرت کی ملاقات ہوئی تو لوگوں نے حضرت کا تعارف کروایا. حضرت نے اس کے سامنے اسلام پیش کیا، مگر ٹرانسلیشن کرنے والے جو تھے وہ صحیح معنی میں اس کو نہیں سمجھا سکے جیسا حضرت سمجھانا چاہتے تھے، اس لیے کہ حضرت بہرحال معقولات اور منقولات کے بڑے ماہر تھے. تو حضرت نے کہا کہ وہ جب ترجمہ کر کر اسے سمجھا رہا تھا اس وقت مجھے محسوس ہوا کہ یہ میری بات ڈیلیور نہیں کر پا رہا ہے، یہ نہیں سمجھا پا رہا ہے. تو اس وقت مجھے خیال آیا کہ اب میں واپس جانے کے بعد انگریزی سیکھوں گا تاکہ انگریزی کے ذریعے سے اس طرح کے لوگوں کو اسلام کا پیغام پہنچایا جائے. مگر اتفاق سے حضرت کی صحت نے ساتھ نہیں دیا، بیمار ہو گئے اور اس کے بعد کچھ ہی دنوں بعد حضرت کا انتقال ہو گیا. دوسرا ایک حضرت کے ملفوظات میں اور آپ کے سوانح میں ایک واقعہ ابھی میں نے پڑھا، اس میں لکھا کہ حضرت سے کسی نے کہا کہ اس وقت سائنس اور ٹیکنالوجی کا دورہ ہے تو علماء کو بھی یہ سیکھنا چاہیے. تو حضرت کے الفاظ اس میں لکھے ہوئے تھے. حضرت نے کہا کہ ہمارے علماء میں کچھ تعداد ایسے علماء کی ضرور ہونی چاہیے جو مکمل علوم دینیہ کو اچھی طرح سے سیکھنے کے بعد ان علوم عصریہ میں کمال پیدا کرے تو ان کے اندر جو استعداد ہوگی اس میں دوبالگی آ جائے گی اور امت کو ان سے زیادہ فائدہ ہوگا. تو اس سے معلوم ہوا کہ آج سے 150 سال پہلے سے ہمارے علماء نے اس کی فکر کی ہے. جس فکر قاسمی اور فکر دیوبند کو لے کر ہم چلتے ہیں، یہ اس کے مؤسس حجت الاسلام حضرت مولانا قاسم صاحب نانوتوی نور اللہ مرقدہ، انہوں نے انگریزی کے سلسلے میں جو کہا وہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. ہم نے یہ جو پروگرام یہاں پر شروع کیا ہے، اس پروگرام کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ علماء کو دنیا کی طرف بھیجا جائے، بلکہ اس پروگرام کا مقصد یہ ہے کہ چونکہ انگریزی زبان میڈیا کی وجہ سے دنیا کی ایک انٹرنیشنل لینگویج بن چکی ہے اور کامن لینگویج، یعنی ہر جگہ پر آپ کو اگر وہاں کی زبان نہیں آتی ہے اور آپ انگریزی جانتے ہیں تو آپ کا کام چل جاتا ہے. میں دنیا کے 20 ملکوں میں گیا، جہاں بھی گیا ٹوٹی پھوٹی انگریزی آتی ہے، کام چل جاتا ہے. تو اس سے معلوم ہوا کہ انگریزی بہرحال ہمارے لیے اس اعتبار سے بھی ضروری ہے. اور چونکہ مستشرقین نے انگریزی میں لکھ کر علوم اسلامیہ پر اور اسلامی تعلیمات پر بہت زیادہ اعتراضات کیے، ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے اور اسلام کا دفاع کرنے کے لیے بھی ہمارے لیے انگریزی جاننا ضروری ہے. اور اس لیے کہ ایسے اعتراضات کیے ہیں کہ انسان کو ہنسی بھی آتی ہے اور انسان کو غصہ بھی آتا ہے. تو ظاہر سی بات ہے، اور ان کی انہی انگریزی میں لکھی ہوئی چیزوں کو وہ مسلمان پڑھتے ہیں جو انگریزی جانتے ہیں، کیونکہ ہم جب انگریزی میں نہیں لکھیں گے تو ظاہر سی بات ہے ان کو جب اسلامیات پڑھنے کا شوق ہوگا تو وہ انہی کو پڑھیں گے، اور جب ان کو پڑھیں گے تو ظاہر سی بات ہے کہ ان کے خیالات بھی ویسے ہی ہو جائیں گے. مولانا اویس صاحب نے ایک مرتبہ مجھے کہا کہ علی گڑھ کے ایک پروفیسر ہے، ان سے رابطے میں تھے، تو کہا کہ یہ بھائی حضرت ابو ہریرہ کو مانتے ہی نہیں.
برابر نا. تو میں نے کہا کہ ایسا کیسے؟ تو وہ اس کی وجہ کیوں؟ اس لیے کہ مستشرقین کی ایک جماعت ہاتھ دھو کر حضرت ابو ہریرہ کے پیچھے پڑی, اور وہ حضرت ابو ہریرہ کو کیونکہ انہوں نے سب سے زیادہ روایتوں کو بیان کیا ہے, اسی لیے ان کو دفاع عن ابی ہریرہ کے مصنف نے راویۃ الاسلام کا نام دیا ہے, اسلام کے درخت کو پانی پلانے والے. تو انہوں نے کتاب لکھی دفاع عن ابی ہریرہ. تو اب وہ چونکہ مستشرقین سے پڑھ کر آئے تو ظاہر سی بات ہے ویسے ہی خیالات وہ پیش کریں. اسی طریقے سے دکتور مصطفیٰ السباعی نے السنۃ و مکانتھا فی التشریع الاسلامی میں لکھا ہے کہ میں ازہر یونیورسٹی میں پڑھتا تھا, وہاں پر ایک پروفیسر آئے اور کہا کہ انا لا ادرس الا بتحقیق. تو دکتور کہتے ہیں فرحنا جدا, ہم خوش ہو گئے, اچھا ہے محقق استاد ملا. اب وہ دوسرے دن آیا اور تاریخ و تدوین سنہ, حدیث کی تاریخ پڑھانے لگا. تو اس نے شروع کر دیا اور کہنا شروع کر دیا کہ امام زہری جن کو مدون حدیث کہا جاتا ہے وہ جھوٹے تھے, اور ان کے اوپر ایسے ایسے الزام. تو دکتور مصطفیٰ سباعی شامی عالم کہتے ہیں کہ میرا تو ذہن و دماغ گھوم گیا. میں نے کہا کہ بہت بھاری محقق لگتے ہیں تو, جن کو مدون حدیث کہا جا رہا ہے, جنہوں نے حدیث کی تدوین میں اتنا بڑا رول ادا کیا, اور ان کے بارے میں اتنے سنگین کہا کہ مجھ سے رہا نہیں گیا. میں نے کہا کہ یہ ایسی بات کیوں کر رہے ہیں؟ تو پھر وہ کہتے ہیں کہ میں نے استاد سے پوچھا کہ آپ کیا پڑھتے ہیں؟ تو انہوں نے بتایا کہ میں فلاں کتاب پڑھتا ہوں. اس کتاب کو دیکھا میں نے تو وہ انگریز کی کتاب کا عربی میں ترجمہ کیا ہوا تھا گول زہر کی. تو میں نے امام زہری کے اوپر ایک مقالہ لکھا, اور مقالہ لکھنے کے بعد ازہر کے قریب ایک مسجد میں اپنے مقالے کا اعلان کیا, اور اس میں بطور چیف گیسٹ کے ان کو ہی بلایا, اور امام زہری کے بارے میں نے مقالہ پیش کیا, اور ان کے اوپر جتنے اعتراضات مستشرقین کی طرف سے تھے اس کا جواب دیا. اور پھر اس کے بعد اخیر میں نے کہا اخیراً التمس من الاستاذ الشیخ عبد القادر ان يقدم امامنا انطباعاته حول الامام الزہری. اب وہ بھائی تو بولے کہ اس کو کاٹے تو خون نہیں نکلے. تو وہ آئے, کھڑے ہوئے, اور کھڑے ہو کر اسٹیج پر آئے اور کہا اقدم شکرا جزیلا لتلمیذی نبہنی علی هذه الاخطاء. کہ میں اپنے اس شاگرد کا بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں کہ میں جن چیزوں کو تحقیق سمجھ رہا تھا وہ غلط تھی. تو اب آپ اندازہ لگائے کہ جامعہ ازہر میں پڑھانے والا ایک اتنا بڑا ادارہ مسلمانوں کا جو ایک نشانی کے طور پر جانا جاتا ہے, وہاں پڑھانے والا ایک پروفیسر ہے, عربی پروفیسر ہے, اور انگریز کی کتاب کا مطالعہ کر کر اس سے متاثر ہو کر غلط افکار کو طلباء کے سامنے پیش کر رہا ہے. وہ تو اچھا تھا کہ ان کے سامنے تلامذہ میں مصطفیٰ سباعی جیسے لوگ تھے, ورنہ ایسے ہی لوگ بیٹھے ہوتے تو ظاہر سی بات ہے کتنے لوگ گمراہ ہو جاتے. تو اس لیے اس سے معلوم ہوا کہ دفاع اسلام کے لیے بھی ہمیں اس زبان کا سیکھنا کیا ہے, ضروری ہے. اب چونکہ دن کے بڑھنے کے ساتھ اب تو مسلمانوں میں ایک بڑی کھیپ ایسی تیار ہو گئی ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ مستشرقین کے پیدا کیے ہوئے چوزے ہیں سب. ایسی ایسی باتیں مسلمانوں کے قلم سے, مسلمانوں کی زبانوں سے میڈیا پر ایسی آتی ہے, تو ظاہر سی بات ہے اس طوفان کا مقابلہ کون کرے گا؟ ہمیں ہی کرنا پڑے گا. لہذا اس بنا پر ہم نے ان تمام چیزوں کو یورپ اور افریقہ کے ملکوں میں گیا, وہاں پر بھی کہہ رہے ہیں کہ بھئی ہمیں ایسے ائمہ چاہیے جو انگریزی میں تقریر کرتے ہو. ہمارے اسلامک اسکول کھل رہے ہیں, ان کو ایسے ٹیچر چاہیے جو عالم بھی ہو اور اچھا انگریزی پڑھا سکتے ہو. تو بہت مواقع ہیں, اگر آپ انگریزی زبان کو سیکھتے ہیں تو دعوت کے مواقع ہیں. اگر ہمارے طلباء 10ویں 12ویں انگریزی سیکھ کر 10ویں 12ویں کر کر D.Ed B.Ed کرتے ہیں تو ہندوستان میں مسلمانوں کو 2.5 لاکھ اسکولوں کی ضرورت ہے, اور مسلمان ان اسکولوں کو بنائے گا. جب ہمارے علماء وہاں جا کر پڑھائیں گے تو ان طلباء کو انگریزی میں پڑھانے کے ساتھ ساتھ ہم ان کی تربیت بھی کر سکتے ہیں اور ارتداد کے اس طوفان کو بھی روک سکتے ہیں. تو ایسے بہت سارے فوائد کو پیش نظر رکھ کر ہم نے اس پروگرام کو شروع کیا ہے. لہذا جن طلباء نے شرکت کی وہ ایسا نہ سمجھے کہ بس 40 دن آئے ختم ہو گئی بات, نہیں.
ابھی آپ کو 1 سال اپنے آپ کو اس میں لگانا ہے، 1-2 سال، اور بہترین تیار ہو کر میدان میں اترنا ہے انشاءاللہ. اور ہمارا مقصد کبھی دنیا نہیں ہونے چاہیے. ہمارا مقصد لِتَكُونَ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا، اللہ کے کلمے کی بلندی، ابتغاء مرضات اللہ، خیر الناس انفعهم للناس. ان چیزوں کو سامنے رکھ کر اپنے ذہن، اس لیے ہم نے یہ پروگرام بنایا ہے کہ انشاءاللہ جب ہمارے بچے بہترین تیار ہوں گے تو ہم انگریزی میں جو علماء اصلاح کا کام کرتے ہیں، حضرت مولانا سلیم دھورات صاحب، میں ان کو بھی دعوت بھی دے کر آیا، یوکے گیا تھا، لیسٹر میں رہتے ہیں، ان کو بلائیں گے کچھ دنوں کے لیے. مولانا موسیٰ مینک صاحب، ان کو بلایا جائے گا. اسی طریقے سے مولانا سلیمان ملا صاحب. تو انگریزی زبان میں جو ایسے بہترین اسپیکر ہیں ان کو ہم ایک ہفتے کے لیے بلائیں گے تاکہ آپ ان سے انگریزی زبان میں اچھی طرح سے اصلاحی باتیں بھی سیکھیں، قرآن اور حدیث کی تفسیر بھی سیکھیں. بہرحال ان تمام مقاصد کو پیش نظر رکھ کر یہ پروگرام رکھا گیا. میں بہت ہی زیادہ ممنون و مشکور ہوں منور زماں صاحب کا کہ آپ نے ہماری اس دعوت پر لبیک کہا اور اپنی تمام صلاحیت کو ہمارے ان طلباء پر انڈیلنے کی آپ نے بھرپور کوشش کی. رات دن انہوں نے اور ان کی ٹیم نے ایک کی. اللہ انہیں دارین میں اس کا بہترین اجر عطا فرمائے. ایک بات آخر میں، ہم یہ چاہ رہے تھے کہ انگریزی کے ساتھ عربی بھی ہمارے بچوں کو اسی انداز میں سکھائی جائے. تو اللہ رب العزت والد صاحب کی برکت، آپ کے اخلاص کی برکت ہے، کیسے مدد کرتے ہیں. ابھی میں کویت میں تھا، آخری دن فون آیا اور ایک شیخ کہنے لگے کہ میں کویت سے بات کر رہا ہوں، جمعیت الجود سے، اور ہم لوگ عربی زبان پر محنت کرتے ہیں. تو الحی الخیری الاسلامی العالمیہ نے ہمیں یہ کہا ہے کہ جامعہ اسلامیہ اشاعت المکلکوا سے رابطہ کرو یہ نمبر پر، اور ان سے کہو کہ عربی کی زبان سکھانے والے ماہرین جو ہے وہ آن لائن طلباء کو انگریزی سکھائیں گے، لہذا اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹ ہے وہ مہیا کی جائے. تو الحمدللہ رمضان کے بعد عربی زبان کو بھی اسی انداز میں سکھانے کا پروگرام بنایا جا رہا ہے اور ماہرین ہم سے رابطے میں ہیں. تو ہمارے طلباء کو بہترین عربی، اس کے بعد انگریزی، اس کے بعد اردو، اور اپنی لوکل لینگویج اور ہندی، کم از کم 5 زبانیں ہمیں آنی چاہیے. تو انشاءاللہ ہم بہترین داعی بن سکتے ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کو اخلاص و للہیت کے ساتھ اپنے دین کی خدمت کے لیے قبول فرمائے.